آپ سب کو امان پاکستانی کا سلام. امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جو میں جس چیز پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے وجاہت علی خان، جو کہ جن کی میں نے کچھ ٹویٹس دیکھی، ان کے پروگرام دیکھے، جس میں انہوں نے بہت ہی فلتھی لینگویج استعمال کی ہے محیط پیرزادہ کے لیے، جو کہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا اور مغمہ بالکل خوش نہیں ہوا، کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی سے بھی اختلاف کرنے کا یا اس پہ بات کرنے کا. آپ بات کریں لاجک کے ساتھ کریں، اب بات کریں تمیز کے دائرے میں کریں. اور جس طرح سے بدتمیزی کر رہے ہیں آپ ایک اپنے ایسے جرنلسٹ کے ساتھ جس کے ساتھ آپ پہلے کام کر چکے ہیں، جس کے ساتھ اپنے پروگرامز کیے ہیں، کم سے کم آپ اسی کا کچھ لحاظ کر لیتے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ نے بہت بدتمیزی کی ہے، اور یہ خیر ہمارے ملک کے اندر یہ ہمارا خاصہ ہے کہ بدتمیزی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری بھی ہے اور کسی کا لحاظ ہم نہیں کرتے ہیں. اور دوسری چیز جو محیط پیرزادہ نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی، وہ کی تھی جو ایونٹ وجاہت جس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، کہ وہ شاید ISI کی طرف سے کرایا گیا ہے، کیونکہ اس کے پارٹیسپینٹس پہ بہت زیادہ لوگوں کو شک ہے کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ISI کے لیے کام کرتے رہے. تو محیط کا اپنا ایک لاجک ہے اس میں اور ویلڈ پوائنٹ ہے. اور کیونکہ اس کانفرنس کے میں کچھ پوائنٹس دیکھ رہا تھا جس میں کسی بھی چیز پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ جی ہم ینگ لوگوں کو لے کے آنا چاہتے ہیں، موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ پارٹیسپیٹ کریں پاکستان کی گروتھ میں، پاکستان کے آگے چل کے جو ترقی کرنی ہے پاکستان میں اس کے اندر. تو آپ چاہتے ہیں کہ ہر چیز پہ مٹی ڈال دی جائے. عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھول جائیں لوگ، اس کی بہنوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کو بھول جائیں لوگ، اور لوگ جو ڈسکس کریں وہ صرف آگے ہم کیا کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. بھائی جو پہلے آپ نے بگاڑا ہوا ہے اس کو تو آپ صحیح کریں، اس پہ تو بات کریں. لیکن آپ خالی بات کس پہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آگے ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ بیس صحیح نہیں کریں گے، جب تک آپ کی بیسکس صحیح نہیں ہوں گی، جب تک رول آف لا نہیں ہوگا، جب تک ملک کے اندر قانون نہیں ہوگا، لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، جب تک کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے آگے. تو بہتر ہے کہ آپ جو بدتمیزی کرتے پھر رہے ہیں محیط پیرزادہ کے ساتھ، اس سے ذرا پرہیز کریں اور بہت ہی لاجک کے ساتھ بات کریں، نہ کہ اپنا غصہ دکھائیں آپ. اور بہرحال آپ کو میں فالو کرتا تھا، ابھی بھی کر رہا ہوں فی الحال، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ کس قسم کی حرکتیں کرتے رہے ہیں اپنے کو ہوسٹ کے ساتھ. تو بہرحال آپ سے درخواست ہے کہ اپنی تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کیجئے. محیط پیرزادہ ایک بہت ہی رینونڈ جرنلسٹ ہیں، بہت ہی زبردست بات کرتے ہیں، بہت لاجک کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور ان کا بہت زبردست ایکسپیرینس ہے جرنلزم میں. اور ان کو بہت ہی کم جرنلسٹ ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ نالج ہے، ان میں سے یہ محیط پیرزادہ ایک ہیں. تو آپ کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ اپنے آپ کو سنبھالیں، غصہ نہ کریں، ٹھنڈے دل سے تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کریں، اور یہ دھمکیاں دینا بند کر دیں کہ جی ہم ڈیفیمیشن کا کیس سو کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. بھائی یہ سب چیزوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، ٹائم کی بربادی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو بہرحال آگے دیکھیے اور اس چیز کو ڈسکس کریں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ ڈسکس نہ ہو. عمران خان پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کی امید ہے، پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے. 90% پاکستانی عمران خان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو باہر دیکھنا چاہتے ہیں. اور 90% لوگ جو ہیں وہ اس وقت پوری دنیا میں جتنے پاکستانی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ملک کی ترقی کے لیے اپنا کام کرے اور پاکستان کو آگے لے کے جائے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح کی باتیں کر کے، ایسی کانفرنسز کر کے لوگوں کی توجہ ہٹا لیں گے عمران خان کے اوپر سے، اس کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس پہ، اور جو پاکستان میں اندھا قانون چل رہا ہے، جو ملٹری رول چل رہا ہے، جو چوروں ڈاکوں کی حکومت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ سب کوئی وہ سب بھول جائیں اور بس آگے کی طرف دیکھیں، جی جو ہونا تھا ہو گیا، مٹی پاؤ، لیٹس موو فارورڈ. تو ایسے نہیں ہوگا. پاکستان کے عوام جو ہیں انہوں نے ووٹ دیا ہے عمران خان کو، اور ان کا ووٹ اس طرح ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی.